اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوش آمدید ہے اس چینل کی طرف۔ یہ آڈیو بک بنام عرفان بہجت پر مبنی ہے کہ جو ایک منفرد اور دل کو چھو لینے والی کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر رضا باقی زادہ گیلانی، اور اس کتاب میں انہوں نے علماء اور شاگردوں کی زبانی عرفان بہجت کو بیان کیا ہے۔ اس آڈیو بک کے ذریعے ہم آقا کی زندگی میں جھانکیں گے، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس خوبصورت کتاب کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ تیسرا حصہ بیان ہوگا۔ پچھلی دو آڈیوز کے لیے آپ پلے لسٹ بنام آیت اللہ تقی بہجت میں رجوع کر سکتے ہیں۔ آج گفتار نہم ہے کہ جو بیانات ہیں حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ ہادی قدس کے۔ سب سے پہلے ان کی مختصر حالات زندگی۔ حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ ہادی 1311 میں اشکور رودسر کے علاقے لیماچال میں پیدا ہوئے۔ 1325 میں اپنے بھائی حجت الاسلام شیخ اسد اللہ قدس کے ہمراہ رودسر کے مدرسہ علمیہ میں داخلہ لیا اور تقریباً 4 سال کے عرصے میں مقدمات، علوم اسلامی اور معالم اور متول کا کچھ حصہ پڑھا۔ پھر قزوین کی طرف عازم سفر ہوئے اور وہاں پہ الحاج مزار عبد الرحیم صامت دیلمانی قزینی، حجت الاسلام شیخ قدس اشکوری قزینی سے اخلاقی استفادہ کیا۔ 1334 میں آل محمد کی پناہ گاہ قم المقدس تشریف لائے اور مدرسہ حجتیہ میں قیام کیا۔ آپ سطوح عالی کو بزرگ استاد کے پاس پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد آیت اللہ العظام بروجردی، شاہرودی داماد، گلپائگانی اور مرشی نجفی کے فقہ کے درس سے خارج میں شریک ہوئے۔ نیز اصول میں آیات عظام امام خمینی اور فکوری یزدی سے مستفید ہوئے۔ اسی دوران سب سے زیادہ عرصہ یعنی تقریباً 1339 ہجری شمسی سے 1357 ہجری شمسی کے آخر تک حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت سے استفادہ کرتے رہے، اور پھر ماہ خرداد میں 1358 میں جامعۃ المدرسین اور دفتر امام خمینی کی جانب سے صوبہ گیلانی میں اعزام ہوئے۔ پھر آپ رودسر شہر کی عدالت میں اور پھر اسلامی انقلابی کمیٹی کے مسئول کے عنوان سے فعال رہے۔ اسی زمانے میں شہر کلاچائی کے امام جمعہ مقرر ہوئے اور آج تک اس منصب پر فائز ہے۔ تقریباً 10 سال تک گیلان کی یونیورسٹیوں میں تدریس کرتے رہے۔ نیز 1357 ہجری شمسی سے آج تک رودسر کے مدارس علمیہ میں مصروف تدریس ہیں۔ آپ نے صاحب کتاب کے کہنے پہ درج ذیل مطالب تحریر کیے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن علی اعدائہم اجمعین۔ حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت کی شاگردی کے زمانے میں بندے نے آپ میں بہت سی باتیں دیکھیں اور ان میں چند نکات پر اکتفا کر کے انہیں تحریر کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ نکات معارف ناب کی تلاش کرنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ پہلا ہے اخلاق اور عرفانی خصوصیات، جس میں تواضع اور انکساری آتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ حق تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہوتا ہے اتنا ہی اس میں تواضع اور انکساری پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ سب سے زیادہ معنویت رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ متواضع ہوتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت وہ عظیم عارف ہیں کہ جن کے گفتار و کردار میں انانیت نہیں پائی جاتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے مہمان حجت الاسلام مرحوم شیخ نصر اللہ لاہوتی کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا لاہوتی کہنے لگے، آقا میں مشہد گیا تھا، وہاں کسی نے آپ پر تنقید کی جس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ آقا نے فرمایا، روایت میں ہے کہ جو عالم دنیا کی طرف مائل ہو اسے متہم کرو۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ خدایا، اگر ان کی زندگی دنیا کی طرف مائل ہونا ہے تو پھر ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ آپ صاحب کرامت تھے، دنیا کے علاوہ دیگر عوالم کو بھی دیکھتے تھے۔ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان گنے چنے افراد میں ہوتا ہے کہ جو ماورائے عالم کے طبیعت کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ بطور مثال مجھے یاد ہے کہ مازندران کے ایک عالم دین کہ جو اس وقت ایران کے ایک صوبے کے کچھ ہیں، انہوں نے حقیر کے سامنے نقل کیا کہ آیت اللہ کوہستانی مازندرانی کی وفات کے بعد ان کے فرزند آیت اللہ العظمہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آغا نے ان سے کچھ فرمایا تو حقیر نے ان سے پوچھا کہ اس کلام کا کیا مقصد ہے؟ تو نقل کرنے والے نے بتایا کہ مجھے اس سے زیادہ معلوم نہیں۔ اسی طرح ایک دن ہم کلاس میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص کے جو ظاہراً
فقیر اور تنگ دست لگ رہا تھا۔ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میں بیچارہ ہوں، بدبخت اور پریشان ہوں۔ اس وقت کلاس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس شخص نے بہت اصرار کیا لیکن آغا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور درس میں مصروف رہے، اور پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ میں نے کئی بار آغا کو دیکھا تھا کہ آپ صبح کے وقت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی مسجد بالا سرا میں فقراء کے پاس جا کر انہیں کچھ دیتے تھے۔ ہماری نظر میں آیت اللہ بہجت کا اس طرح پیش آنا آپ کا باطن عالم سے آشنائی کی وجہ سے تھا۔ دوسرا ہے دروس و اشارات۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت دروس شروع کرنے سے پہلے تقریباً 10 منٹ واعظ و نصیحت کرتے، اور نصیحت کے عنوان سے نہیں بلکہ گزشتہ بزرگوں کے حالات نقل کرنے کے عنوان سے بیان کرتے تھے۔ ان سے آغا کا مقصد تذکر اور اخلاقی استفادہ تھا۔ آیت اللہ مصباح یزدی کئی سال، تقریباً 15 سال آپ کے فقہ کے درس خارج میں شریک رہے۔ انہوں نے آپ سے علمی استفادہ کے علاوہ آپ کی نصیحتوں اور آپ کی روحیے ملکوتی سے بھی خوب استفادہ کیا۔ یہاں بعض دروس اور حکایات کی طرف اشارہ کیے جا رہا ہوں۔ گناہ ترک کرنے کا طریقہ۔ حضرت آیت اللہ بہجت گناہ ترک کرنے کی بہت تاکید کرتے تھے۔ آپ اسے سالک اللہ کے لیے ایک دن آپ نے فرمایا کہ کیا ہم نے اپنی اس بے سر و سامانی یعنی گناہ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کوئی پروگرام یا وقت معین کیا ہے؟ یعنی کیا ہم نے آئندہ گناہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا ہے، یا اپنی اسی روش کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے اس بری صفت سے نجات پانے کا مکمل ارادہ کر لیا ہے تو ہمیں بیٹھ کر اس کے لیے ایک وقت معین کرنا چاہیے، 1 مہینے، 6 مہینے، 1 سال یا چند سال۔ مختصر یہ کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی اس طرح گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے گناہ کی کوئی حد معین کرنی چاہیے۔ دوران نماز حضور قلب نہ ہونے کا ایک سبب عدم معرفت ہے۔ ایک دن میں نے آقا سے پوچھا کہ آقا نماز کے دوران حضور قلب میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اپنا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا کہ چراغ میں تیل کم ہے۔ میں نے اپنے نظریے کے مطابق اس جملے کا یہ معنی سمجھا، یعنی معرفت کم ہے اور قلبی اور باطنی ایمان کمزور ہے، ورنہ کافی مقدار میں معرفت ہو تو حضور قلب نہ ہونا ناممکن ہے۔ موجودات کی تسبیح دیکھنا انسان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ ایک دن میں آقا کی خدمت میں عرض کی کہ ایک طالب علم خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک مقدس مقام پر نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے پتھر بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ تو آقا نے کہا کہ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو بیداری کے عالم میں بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا اپنی عقیدت مندوں کی حمایت کرنا۔ ایک دن میں نے آقا کی خدمت میں عرض کی کہ تبلیغ کے لیے ایک گاؤں میں میرا جانا بہت اثر رکھتا ہے۔ وہاں کے لوگ مجھ پر بہت مہربان ہیں، ان پر میری باتیں بھی اثر کرتی ہیں، لیکن میں فقیر اور تنگ دست ہوں، جس کی وجہ سے محرم اور رمضان میں بہت کم رقم دیتے ہیں، جبکہ دوسری جگہوں کے لوگ مانوی اعتبار سے ان کی طرح نہیں، لیکن ان کا مادی پہلو بہت اچھا ہے۔ تو آقا نے کہا کہ اگر آپ امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہوں تو کیا ممکن ہے کہ انہیں آپ کی فکر نہ ہو؟ روایات نقل کرنے میں دقت کرنا۔ تقریباً 45 یعنی 45 سال قبل میں نے آقا کو ماہ رمضان میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتایا تھا، اور دوران گفتگو میں نے آقا کو بتایا کہ میں ماہ رمضان میں دن کے وقت خطاب نہیں کرتا۔ آقا نے مجھ سے پوچھا تم دن کے وقت خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا کیونکہ میں جو باتیں بیان کرتا ہوں ان میں سے بہت سی باتوں کے صحیح ہونے پر مجھے یقین نہیں ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ باتیں جھوٹ نہ ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ رات کے وقت آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ سب سچی ہیں؟ آقا کی باتوں سے میں متوجہ ہو گیا کہ میں نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وضو اور طہارت کی اہمیت۔ ایک دن میں درس سے پہلے آقا کے گھر پہنچا، دیکھا کہ آقا کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ یہ بوڑھا شخص کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں سوتا، اگر انہیں رات کو چند مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے تب بھی حتماً وضو کرتے ہیں۔ اگلا پہلو ہے سیاسی نظریات کا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے اجتماعی سیاسی نظریات سے مربوط صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہ نقطہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور کیا جامع الشرائط ولایت فقی ولایت مطلقہ ہے یا اس کی ولایت محدود اور فقہ کے بعض ابواب کے ساتھ مفید ہے۔ آپ نے مقاصد محرمہ کے باب خراج و مقاصد میں اس موضوع کے بارے میں فرمایا ہے، نقل بمعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے اور اسلام کے احکام اور قوانین آخری قوانین ہیں جنہیں خداوند عالم نے
بنایا ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب قیامت تک قانون ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام اسے بیان کرنے والے ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ امت محمدی معصومین علیہم السلام کے زمانے میں اگرچہ کہ وہ جلا وطن اور قید و بند میں ہی کیوں نہ تھے، ان سے اپنا وظیفہ دریافت کرتے تھے، چاہے انہیں اپنا وظیفہ معلوم کرنے کے لیے کتنی ہی زحمتیں اور مشکلات برداشت کیوں نہ کرنی پڑتی۔ لیکن اصل مسئلہ امام زمانہ علیہم السلام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ ان ایام میں کسی بھی مسئلے کے لیے صرف 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا، کتاب خدا، احکام اور قوانین دین کو ختم کر دیا جائے۔ دوسرا، خود بخود باقی ہوں، یوں ہی خود ہی اپنی بقا کا وسیلہ ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی سرپرست اور حاکم اور بیان کرنے والا ہو، اسے ولی امر اور جامع الشرائط مجتہد کہا جاتا ہے۔ پہلا فرض عقلاً اور نقلاً باطل ہے، کیونکہ اسلام آخری آئین ہے، یہ انسانی نسل کے ختم ہونے تک امت کے لیے رہنما ہے۔ دوسرا فرض بھی باطل ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون خود بخود جاری نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی شخص یا اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کی حفاظت بھی کریں اور اسے جاری بھی کریں۔ مجبوراً ہمیں تیسرے فرض کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے ولی امر ہونا چاہیے کہ جو اس کے تمام ابعاد اور احکام کو جاری کرے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہے کہ معاشرے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں افواج، تعلیم و تربیت، عدلیہ وغیرہ شامل ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تمام مادی اور معنوی امور پر ولی فقیہ کا ہاتھ ہو، اور وہ ان کے لیے مبین، شارح، رہنما اور مشکلات کو حل کرنے والا ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ امامت اور ان چیزوں کے علاوہ کہ جو معصوم امام کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، ولی فقیہ کے پاس معصوم امام کے تمام اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکے۔ حکومت نہیں ہوگی تو دشمن اسلامی قوانین رائج نہیں کرنے دیں گے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اور حکومت ہرج اور مرج کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، لہٰذا قانون، حاکم اور حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ طاغوتی حکومت حاکم ہوگی تو دین مبین اسلام باقی نہیں رہ سکے گا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نقلی و عقلی دلائل سے ثابت ہے کہ قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کہ اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ حکایات اور ہدایات، احیائے سنن و مستحبات اسلام۔ آقا ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ احیائے شریعت کے لیے سنتوں کو فراموش کر کے ان کی جگہ رسومات اور بدعتوں کو نہ آنے دیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ مرحوم الحاج شیخ مرتضیٰ طالقانی کے جو استاد اخلاق اور نجف کے بزرگ علماء میں سے تھے، اور ظاہراً کہ وہ آغا بہجت کے بھی استاد تھے، ان کو آیت اللہ العظمیٰ خوئی اور دیگر علماء کرام کے ساتھ افطار کی دعوت دی گئی۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو شیخ مرتضیٰ طالقانی نے فرمایا کہ دسترخوان پہ نمک نہیں۔ آپ نے کھانا شروع نہیں کیا، حالانکہ باورچی خانہ افطار والی جگہ سے بہت دور تھا، ظاہراً دوسرے گھر سے کھانا لایا جا رہا تھا۔ بہرحال مرحوم طالقانی نے کھانا شروع نہیں کیا، اور دیگر افراد یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی نے بھی ان کے احترام میں دسترخوان کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، اور اسی دوران بہت دیر ہو گئی اور پھر نمک لایا گیا۔ جب سب فارغ ہو گئے اور جانے لگے تو آیت اللہ خوئی نے ان سے فرمایا کہ حضرت آغا، اگر آپ اتنے ظاہر سنت کے پابند ہیں کہ نمک کھانے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے، تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی۔ آغا طالقانی نے فوراً اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر کہنے لگے کہ میرے پاس نمک تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ سنت اسلام جاری ہو اور اسے ترک نہ کیا جائے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کی کرامت اور بزرگواری۔ ایک دن آغا نے ائمہ اطہار علیہم السلام کی بزرگواری کے بارے میں فرمایا کہ نجف اشرف کے قریب جہاں پر دجلہ اور فرات ملتے ہیں، مسیب نامی آبادی ہے، اور وہاں سے ہر جمعرات کو ایک شیعہ امیر المومنین علیہم السلام کی زیارت میں جاتا تھا۔ راستے میں ایک غیر شیعہ رہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ شخص حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہمیشہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اس لیے وہ جب بھی وہاں سے گزرتا تو غیر شیعہ اس کا مذاق اڑاتا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے امیر مومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جس سے شیعہ کو بہت دکھ ہوا۔ جب وہ امام کی زیارت سے مشرف ہوا تو بے تاب ہو گیا اور رو کر امام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، آپ جانتے تھے کہ مخالف کیا کرتا ہے؟ اس رات اس شخص نے
رات میں امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے شکایت کی۔ امام نے کہا کہ اس شخص کا ہم پر ایک حق رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے دنیا میں سزا نہیں دے سکتے۔ شیعہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کچھ عرض کی تو امام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایک دن یہ شخص فرات اور دجلہ کے ملنے والی جگہ کے پاس بیٹھ کر فرات کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے واقعہ کربلا اور سید الشہداء کا پانی نہ پینا یاد آ گیا، جس پر یہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ عمر سعد نے انہیں پیاسا قتل کر کے اچھا نہیں کیا، اگر وہ انہیں پانی پلانے کے بعد قتل کرتا تو بہتر تھا۔ یہ سوچ کر یہ غمزہ ہو گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ گرا۔ اس وجہ سے اس کا ہم پر ایک حق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے سزا نہیں دے سکتے۔ شیعہ کہتا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب میں واپس اپنے گھر جانے لگا تو اس غیر شیعہ سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے آغا سے ملاقات ہوئی، میرا پیغام ان تک پہنچایا؟ تو شیعہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں نے آپ کا پیغام پہنچایا اور ایک پیغام بھی لے کر آیا ہوں۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ مجھے کیا پیغام بتاؤ گے؟ شیعہ نے اس کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا اور جب اس نے امام کا یہ فرمان بتایا کہ اس نے جب پانی دیکھا تو اسے کربلا کا واقعہ یاد آ گیا، یہ سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ سوچنے کے بعد سر اٹھا کے کہا کہ اے خدا، اس وقت وہاں نہ تو کوئی تھا اور نہ ہی میں نے یہ بات کسی کو بتائی، امام کو کیسے معلوم ہوئی؟ اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی وامیر المومنین ولی اللہ ووصی رسول اللہ، خدا کی رضا میں راضی رہنا۔ ایک دن میں درس سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ اکثر اوقات جب شاگرد پہنچ جاتے تو اگرچہ ایک شاگرد ہی کیوں نہ ہوتا، آپ کلاس میں آ جاتے اور کوئی داستان، حدیث یا پھر کوئی اخلاقی نکتہ بیان فرماتے تھے۔ میں بھی مذکورہ مطالب کو سننے کے لیے وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ جب آغا نے میری یا اللہ کی آواز سنی تو فوراً تشریف لائے اور احوال پرسی کی بات فرمانے لگے۔ نجف میں ایک ایرانی آغا زادہ رہتا تھا جو ہمدان کا رہنے والا تھا۔ وہ جوان، خوبصورت اور سفید پوش تھا۔ اس کی خوبصورتی بہت مشہور تھی۔ اتفاقاً وہ کسی مرض میں گرفتار ہو گیا جس سے اس کے دونوں پاؤں مفلوج ہو گئے اور وہ عصا کے ذریعے باہر آنے لگا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے میرے سامنے شرمندگی محسوس کرے گا، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے غم میں مزید اضافہ ہو۔ ایک دن جب میں گلی سے نکلا تو مجھے سامنے نظر آ گیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا گیا اور فوراً اس سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ احوال پوچھنے کے بعد بہت دکھ ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ یہ ایک غیر سنجیدہ بات ہے، کیا تجھے اس کی حالت نہیں نظر آ رہی؟ یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال مجھے بہت برا لگا، لیکن مجھے جس بات کا انتظار تھا اس کے برخلاف ہوا۔ اس نے جب جواب دیا تو مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری داخلی غم پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے۔ وہ حمد و ثنا بجا لایا، فوق العادہ خوشی کے ساتھ اس طرح جواب دیا کہ گویا اس کے پاس تمام نعمتیں ہیں، اور اس کی باتیں سن کر مجھے بھی سکون محسوس ہوا اور میرا غم ختم ہو گیا۔ ولایت کی عظمت۔ ایک دن آغا نے فرمایا کہ نجف یا کاظمین میں ایک عالم دین نے 10 یا 15 علماء کرام کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ ان کے قاصد نے اشتباہاً ایک مدرسے کے 60 یا 70 طلاب کو کھانے کی دعوت دے دی۔ جب یہ مہمان آئے تو مہمانوں کو بٹھانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی، کھانا بھی کم تھا۔ فوراً ذہن میں آیا کہ آیت اللہ الحاج شیخ فتح علی کاظمینی کو اس واقعے سے باخبر کروں۔ جب آغا کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے کچھ بھی نہ کرنا، اور جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کچھ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب مجھے برتن دو، میں برتنوں میں کھانا ڈالتا ہوں اور تم تقسیم کرنا۔ اور آپ بار بار فرما رہے تھے علی خیر المبشری من ابا فقد کفر، یعنی آگاہ رہو کہ علی علیہ السلام بہترین انسان ہیں اور جو بھی ان کی ولایت کو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے عظیم مقام کی شرافت کی بدولت اس ایک دیگ سے تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا اور کھانا ختم نہ ہوا۔ خالص عمل کی اہمیت۔ ایک دن آغا بہجت نے فرمایا کہ نجف کے ایک عالم نے ایک دن راستے میں فقیر کو 1 درہم دیا، ان کے پاس اس سے زیادہ نہیں تھا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ انہیں ایک بہترین باغ میں دعوت دی گئی ہے، ایسا باغ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس باغ میں ایک بہترین اور خوبصورت محل بھی تھا۔ انہوں نے جب پوچھا یہ باغ اور محل کس کا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کا ہے، تو انہوں نے بہت تعجب ہوا اور میں نے اس احترام کے مقابلے میں کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تب ان سے کہا گیا کہ یہ اس 1 درہم کا صلہ ہے کہ جو آپ نے خلوص
اور اچھی نیت کے ساتھ دیا تھا۔ دینداری میں ثابت قدمی۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ اور اہل معنی عالم نے ایک شخص کو امیر المومنین علیہ السلام کے صحن میں دیکھا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے عظیم مقام کے سامنے اس طرح تواضع، ادب اور ذلت کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا گویا سر کے بل چل رہا ہو۔ وہ عالم ربانی اس شریف اور محترم شخص کے پاس گیا۔ اس کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی اور اس سے اس کی زندگی کی وضعیت اور کیفیت کے بارے میں پوچھا۔ اس شریف انسان نے انہیں بتایا کہ جب سے مجھ پر شرعی وظائف عائد ہوئے ہیں اس وقت سے میں نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس طرح کی مواظبت، دقت اور مراقبت کا ایسا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی اپنی حقیقی شیعوں پہ ایک خاص توجہ۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ صاحب اہل ولایت دیندار شیعہ ڈاکٹر بڑے عرصے سے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کے نام مل جائیں۔ ایک دن اپنی کلینک میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کے گھر میں تھی۔ اچانک ایک شخص اس کے پاس آیا اور سلام کے بعد کہنے لگا کہ آغا صاحب، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھی یہ ہیں، اور تیزی سے ان کے نام لینے لگا۔ ان میں سے ایک کا نام بہرام تھا۔ بہرحال اس نے چند منٹوں میں سارے 313 نام لیے اور پھر کہنے لگا یہ مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب وہ چلا گیا تو مجھے ہوش آیا کہ وہ کون تھا۔ میں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ میری بیوی جو کہ کمرے میں تھی، میں نے اس سے پوچھا کیا کوئی کسی کام سے میرے پاس آیا تھا، تو اس نے بتایا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا اور جلدی جلدی باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میں نیند میں نہیں تھا اور وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ مردان خدا کی توجہ اور خودسازی۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ نجف کے طلاب عموماً زیارت کے دنوں میں گروہ گروہ اور بعض اوقات ننگے پاؤں کربلا جاتے تھے۔ وہ رات کو نماز شب پڑھنے کے لیے راستے میں قیام کرتے اور الگ الگ کسی گوشے میں نماز شب میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ایک سفر میں ایک بوڑھا عالم بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ تھوڑی دور جا کر نماز شب میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں سب نے اچانک قریب سے کسی شیر کے خرانے کی آواز سنی، جس کی وجہ سے سب دفاع کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر اس بوڑھے کی طرف جانے لگا۔ سب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور وہ اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ شیر اس کی طرف بڑھتا گیا اور پھر اس کے قریب پہنچ کے رک گیا۔ آغا بھی ظاہراً اس وقت وطر پڑھ رہے تھے۔ شیر ان کے قریب آیا، انہیں دیکھنے لگا۔ آغا مجسمے کی طرح بغیر حرکت کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ منٹ ٹھہرنے کے بعد شیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سارے طلاب فوراً ان کے پاس گئے اور انہوں نے نماز وطر ختم کی تو ان سے کہنے لگے کہ آغا، کیا آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ آپ کے نہ بھاگنے پر ہمیں تعجب ہے۔ شاباش، آپ کتنے بہادر اور جرأت مند انسان ہیں۔ تو آغا نے کہا جی ہاں، میں ڈر گیا تھا، بلکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر بھاگا تب بھی اسے نجات حاصل نہیں کر سکوں گا، لہٰذا اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اس سے بہتر ہے کہ شیر کا شکار ہو جاؤں اور قاضی الحاجات کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف رہوں اور اس بہترین حالت سے نہ نکلوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی اولاد پر توجہ۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ رشت کا ایک مالدار شخص نجف اشرف میں مقیم تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب عالم دین سید کے ساتھ کرائی۔ چونکہ وہ خاتون امیر گھرانے میں بڑی ہوئی تھی، اس لیے اسے اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا نہیں آتا تھا۔ ایک رات اس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے اس خاتون سے کہا کہ بیٹی، تم میرے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح پیش کیوں نہیں آتی، اس کے لیے کھانا کیوں نہیں پکاتی؟ تو خاتون نے کہا کہ مجھ میں کھانا پکانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ بیوی نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے وہی جواب دیا۔ آخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اسے فرمایا کہ تم صرف کھانے کے لیے ضروری مواد آمادہ کر کے اسے دیگچی میں ڈال کر آگ پہ رکھ دو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دوران وہ نیند سے بیدار ہو گئی اور تعجب کرنے لگی۔ اس نے آزمانے کے لیے ایسے ہی کیا۔ دوپہر یا رات کے کھانے کے وقت جب اس نے دیگچی سے ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانا تیار تھا اور سالن کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح کرتی تھی۔ ایک دن ان کے ہاں مہمان آئے اور کہنے لگے کہ میں نے پوری اپنی زندگی میں اس طرح کا کھانا نہیں کھایا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ بارہا اس کرامت کو دیکھنے کے باوجود اس خاتون نے کھانا نہیں پکایا۔ اولیاء خدا کی زندگی۔ ایک دن آغا نے اولیاء خدا کے بارے میں، اگرچہ کہ وہ ظاہراً فوت ہو چکے ہوں، فرمایا ایک پاک انسان کا جنازہ میرے خیال میں، آغا نے کہا تھا کہ وہ شخص گیلانی تھے، نجف کے
نجف کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ایک قاری قرآن کو بھی اجرت پر لیا گیا تاکہ وہ مقصد تک میت کے ساتھ ہو اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ ایک رات جب سب لوگ تھک کر سو گئے اور قاری صاحب سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا کہ وہ آیہ کریمہ کہ سورہ یاسین آیت نمبر 60 کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ یقینی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب اس پر پہنچے تو لفظ آہد کو کہ جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اس نے چند مرتبہ اس لفظ کا تکرار کیا تو اچانک اس نے تابوت کے اندر سے اس مرد خدا کی آواز سنی اور انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ شیریں بیانی اور اچھی تجوید اور قرأت کے ساتھ اس لفظ کو پڑھا۔ قاری صاحب کے تو ہوش اڑ گئے کہ کس طرح ایک مردہ انسان نے جسے فوت ہوئے چند دن گزر گئے تھے سنا، اور میں آیت صحیح نہیں پڑھ رہا تھا اور وہ مردہ شخص بہترین تجوید قرأت کے ساتھ مجھے سمجھا رہا ہے۔ اسی طرح ایک دن آپ نے فرمایا کہ قاجاریہ کے زمانے میں تہران کے مدرسے میں ایک عالم دین کا کمرہ تھا۔ وہ کرامت کے حوالے سے بہت مشہور تھے لیکن اپنی کرامت ظاہر نہیں کرتے تھے۔ طلاب میں مشہور ہو گیا کہ آغا اختیاری موت رکھتے ہیں، یعنی جب چاہیں انہیں موت آ سکتی ہے۔ ایک دن کچھ طلاب جمع ہو کر ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آغا آج ہم آپ کی کوئی کرامت دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آغا نے بہت عذر پیش کیے لیکن انہوں نے قبول نہ کیے، جس کی وجہ سے مجبوراً راضی ہو گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے عہد لیا تھا ان کی زندگی میں اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں، تم نہ تو مجھے پکارو اور نہ ہی میرے ساتھ تمہارا کوئی کام ہو، اور وہ شہادتین پڑھ کے روح قبلہ سو گئے۔ طلاب نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے انہیں اٹھانے کی بہت کوشش کی، حتیٰ اطمینان کے لیے انہوں نے ماچس کی تیلی سے ان کے پاؤں کو جلایا، لیکن وہ واقعاً فوت ہو چکے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آغا نے سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور طلاب سے کہنے لگے، تمہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی کام نہ ہو، تم نے مجھے جانے سے کیوں روکا؟ امام کی خدمت میں حاضری کے لیے تہذیب نفس ضروری ہے۔ ایک دن آغا نے فرمایا، تہران میں ایک روحانی عالم لمعتین پڑھاتے تھے۔ ان کا ایک طالب علم تھا کہ جو درسی لحاظ سے اچھا نہیں تھا لیکن اس کے بارے میں فوق العادہ امور کا ہونا سنا بھی گیا ہے اور دیکھا بھی گیا تھا۔ ایک دن اس کا استاد کا چاقو ماضی میں تراشے ہوئے قلم سے لکھا جاتا تھا اور لوگ قلم تراشنے کے لیے ایک چھوٹا چاقو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ اس چاقو کا ذکر ہے۔ ایک دن استاد کا چاقو گم ہو گیا۔ اس سے انہیں بہت پیار تھا، انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ انہیں کہیں نہ ملا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بچوں نے کسی نے گم کیا ہے۔ بہرحال جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آ رہے تھے، وقت گزرتا گیا لیکن انہیں چاقو نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ایک دن ان کے شاگرد نے بغیر مقدمے کے ان سے کہا کہ آغا، آپ اس چاقو کو اپنی جیب میں رکھ کر بھول گئے ہیں اور اس میں بچوں کا کیا قصور؟ تو استاد کو یاد آیا کہ ان کو تعجب ہوا کہ اس کے بارے میں اس شاگرد کو کیسے معلوم ہوا، لہٰذا ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو گیا کہ یقیناً اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ ایک دن استاد نے ان سے کہا کہ درس کے بعد مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ جب تمام طلاب چلے گئے اور خلوت ہوئی تو استاد نے کہا کہ عزیزم، یہ بات مسلم ہے کہ کسی کے ساتھ تو آپ کا رابطہ ہے، مجھے بتائیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہوئے ہیں؟ استاد نے یہاں بہت زیادہ اصرار کیا تو شاگرد نے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی داستان ان کے سامنے بیان کی۔ استاد نے اس سے کہا کہ عزیزم، آئندہ جب آپ امام کی خدمت سے شرف ہوں تو آغا کو میرا سلام پہنچائیے گا اور ان سے کہیے گا کہ اگر مناسب سمجھیں تو حقیر کو بھی چند دقیقے شرفیاب ہونے کے لیے عطا فرمائیں۔ کچھ مدت گزر گئی، شاگرد نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ استاد نے بھی اس ڈر سے کہ کہیں منفی جواب نہ ہو اس سے پوچھنے کی جرات نہیں کی، لیکن چونکہ بہت زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اس لیے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ میں نے جو پیغام عرض کیا تھا اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ استاد نے دیکھا کہ شاگرد بتانے سے گریز کر رہا ہے، اس لیے استاد نے کہا کہ عزیزم، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے آپ سے جو فرمایا ہے اسے حقیر کے سامنے بیان کریں، کیونکہ تم صرف ایک قاصد ہو۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر تو صرف صاف طور پر احکام کا پہنچانا فرض ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 54۔ شاگرد نے نہایت افسوس سے کہا کہ آغا نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ ہم آپ کو ملاقات کے لیے وقت دیں، آپ تہذیب نفس یعنی نفس کی پاکیزگی کریں، میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ توسل کا نتیجہ۔
ایک دن آقا نے فرمایا کہ نجف اشرف کے ایک عالم دین اپنی کسی مرض کے سلسلے میں تہران آئے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو یہ طے پایا کہ سر کے مغز کی طرف سے آپ کا آپریشن ہوگا۔ اس وقت وہ بہت وحشت زدہ اور پریشان ہو گئے اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر مشہد کی طرف عازم سفر ہوئے۔ تشرف اور توسل کے بعد ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس ایک بزرگ تشریف لائے ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بہتری اس میں ہے کہ آپ کی سرجری نہ ہو اور دوا سے آپ کا علاج کیا جائے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے جواب مل گیا ہے، تہران واپس چلو۔ اور جب تہران گئے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، بہتری اس میں ہے کہ آپ کا آپریشن نہیں ہو بلکہ دوا کے ذریعے آپ کا علاج کیا جائے۔ عالم خواب اور عالم بیداری میں ایک ہی جملہ سننے سے ان کے یقین میں مزید اضافہ۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کو اولیاء اللہ کو سلام کا جواب دینا۔ ایک دن آغا نے کہا کہ گزشتہ زمانے میں قم کے علاقے جاسب سے کچھ کسان اونٹوں اور خچروں پہ سوار ہو کے امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے شرف یابی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب واپس لوٹے اور جاسب کے علاقے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو شدید گرمی میں گھاس اٹھا کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ مشہد مقدس کے مسافروں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی بہت سرزنش کی اور کہنے لگے، اے بوڑھے، دنیا کے لیے تکلیف کرنا چھوڑ دو اور کم از کم ایک مرتبہ مشہد کے سفر پہ جاؤ۔ اور انہوں نے اس بات کا تکرار کیا اور اس کی مذمت کی۔ تھکے ہوئے پاک دل بوڑھے نے زبان کھولی اور کہنے لگے، تم لوگ جو امام کی زیارت کے لیے گئے تھے انہیں سلام کیا تھا، انہوں نے تمہیں جواب دیا تھا یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، اے بوڑھے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آغا زندہ ہیں جو ہمارے سلام کا جواب دیں گے۔ تو بوڑھا بولا، عزیزوں، امام کے لیے زندہ یا مردہ ہونے کی کیا بات؟ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، زیارت ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اس پر وہ بولے، کیا تم میں یہ طاقت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے مشہد مقدس کی طرف رخ کیا اور کہا، السلام علیکہ یا امام ہشتم، اے 8ویں امام، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور پھر سب نے واضح طور پر سنا کہ اس بوڑھے کا نام لے کر آواز آئی، علیکم السلام اے فلاح۔ اس پر تمام زائر شرمندہ اور پشیمان ہوئے کہ وہ ایک نورانی انسان کے دل شکستگی کا باعث بنے۔ وہ فکر کے جو 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک دن فرمایا، نجف کے ایک بزرگ عالم دین نے سحر اور نماز شب کے وقت کمرے میں سوئے ہوئے اپنے نوجوان اور فرزند کو آواز دی اور کہا کہ اٹھو اور نماز شب کی چند رکعتیں پڑھو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حاضر۔ آغا نماز میں مصروف ہو گئے اور نماز کی کچھ رکعتیں پڑھ لی، لیکن ان کا فرزند بیدار نہ ہوا۔ آغا نے دوبارہ اسے پکارا اور کہا، بیٹا اٹھ کر نماز کی چند رکعتیں پڑھ لو۔ بیٹے نے دوبارہ کہا، حاضر۔ آغا نماز میں مصروف ہو گئے اور دیکھا کہ ان کا بیٹا بستر سے نہیں اٹھ رہا۔ تیسری بار پکارا، تب اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ آغا میں وہی فکر کر رہا ہوں جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 1 ساعت فکر کرنا 1 سال عبادت سے بہتر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے فرمایا، انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، البتہ ہم سمجھ گئے کہ آپ فرمانا چاہ رہے تھے کہ بیٹا وہ فکر 1 سال یا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے جو انسان کو نماز شب پڑھنے پر مجبور کرے، نہ کہ انسان نماز شب کے وقت سو کر فکر کرے اور اس بہانے سے نماز شب نہ پڑھے۔ بلوغ سے پہلے گناہ سے بچنے کی توفیق۔ ایک دن آیت اللہ بہجت نے ان نیک اور بزرگ لوگوں کے بارے میں کہ جو بلوغ سے پہلے بھی نامناسب کام نہیں کرتے تھے فرمایا، لیکن آگے مس پرنٹنگ ہے، اس کی وجہ سے یہ مینشن نہیں ہوا ہوا۔ بہرحال اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں، اموات کے لیے نماز وحشت کا فائدہ۔ ایک دن آیت اللہ البہجت نے نیک عمل کی تاثیر اور اس کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، مرحوم آیت اللہ حاج شیخ فتح علی کاظمینی کہ جو مرجع تقلید اور جامع فقہ و اصول اور عرفان تھے، یہ آپ حرم کاظمین میں تدریس کرتے تھے۔ اکثر اوقات آپ کے درس کے دوران کوئی میت لائی جاتی، اسے دفنایا جاتا تھا، تو آغا کی عادت تھی کہ آپ روزانہ رات کو اموات کے لیے نماز وحشت پڑھتے تھے۔ کاظمین کے ایک بزرگ نے ایک رات اپنے ایک رشتہ دار کو خواب میں دیکھا اور اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری حالت تو بہت خراب تھی، آغا کی نماز نے میری فریاد رسی کی اور میرے امور میں وسعت کا باعث بنی۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ تہران کے کچھ تاجر نجف اشرف گئے اور اپنے مال کا خمس ادا کرنے کے لیے شیخ انصاری علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے جب شیخ کے گھر کی سادگی دیکھی تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رہبر و رہنما اس طرح ہوتے ہیں، یعنی علی کی طرح زندگی گزارنا۔
ملا علی کنی کی طرح شیخ جو اس وقت لکھنے میں مصروف تھے اور ان کی پوری توجہ ان کی باتوں پر تھی، پہلے آپ نے انہیں سخت جملہ کہا اور پھر فرمانے لگے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ میں چند طلاب کے ساتھ مربوط ہوں، لہٰذا مجھے اس سے زیادہ تشریفات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آخوند ملا کنی ناصر الدین شاہ جیسے لوگوں سے مربوط ہیں، اگر وہ اس طرح زندگی نہیں گزاریں گے تو ناصر الدین شاہ ان کے گھر نہیں جائیں گے۔ آخوند ملا علی دین کی حمایت کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اسلام کے طبی احکامات پر عمل اور تندرستی۔ آپ نے فرمایا کہ نجف کے ایک معمر عالم دین کی جن کی عمر تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں آج تک کسی بھی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا آغا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آج تک مریض نہیں ہوئے؟ تو آپ نے کہا کہ میں صرف شریعت مقدس کی پیروی کرتا ہوں، یعنی کھانا کھانے اور دیگر امور میں احکام شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ نماز میں لذت محسوس کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ نجف کے ایک بزرگ عالم دین کی جن کی عمر تقریباً 100 سال تھی کھانا کھا رہے تھے اور آغا ان کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عالم دین نے فرمایا کہ مجھے کھانا کھاتے وقت لذت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میری ذائقہ چکھنے کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ میری زبان، میرا منہ مٹھاس، کرواہٹ، ترش، نمکین ہونے کو مشخص نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ میں کسی بھی صورت میں لذت کو مشخص نہیں کر سکتا۔ میں جب کھانا کھانے کو منہ میں رکھ کر کھاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے گویا کھانے کو کسی تھیلی میں ڈال دیا ہے۔ مجھے صرف نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے اور بس۔ شیخ کا اپنے زمانے کے علماء کا احترام کرنا۔ حال ہی میں شعبان 1378 ہجری شمسی جب میں آغا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مرحوم شیخ انصاری کے زہد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ خاندان قاجار کے جن میں مرد و خواتین شامل تھے، ان کے کچھ لوگ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتفاقاً وہ شیخ کی دوپہر کے کھانے کے وقت آئے تھے۔ شیخ نے کھانا کھانے کا کہا، لیکن شیخ وقت کے بہت پابند تھے، لہٰذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ حکومتی خاندان کے آنے کی وجہ سے آپ کے کھانے کے وقت میں خلل پڑے۔ بہرحال ایک بوڑھے شخص کے جو آغا کے گھر میں تھا، آپ کے لیے کھانا کھانے میں خشک روٹی، لسی، سبزی، نمک شامل تھا۔ جب حکومتی خاندان نے آغا کا کھانا دیکھا تو کہنے لگے کہ امام کا حقیقی جانشین یہ ہے، ملا علی کنی جانشین امام نہیں ہیں۔ شیخ نے ان کی باتیں سن لی اور اس بوڑھے کو آواز دی اور کہا کہ انہیں یہاں سے نکال دو، اور اس نے دوبارہ یہی جملہ کہا، لیکن چونکہ حکومت قاجار کے خاندان کے لوگ تھے لہٰذا انہیں باہر نکالنا ممکن نہیں تھا۔ جب شیخ نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ آخوند ملا علی ائمہ اطہار علیہم السلام کی عزت کا مظہر ہیں اور میں ان کے زہد کا مظہر ہوں۔ گفتار دہم انٹرویو حجت الاسلام والمسلمین استاد شیخ محمد امجد۔ حجت الاسلام والمسلمین استاد شیخ محمود امجد کی مختصر حالات زندگی۔ حجت الاسلام شیخ محمود امجد 1318 ہجری میں کرمان شاہ کے ایک علمی گھرانے پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی شعلہ بیان خطیب تھے۔ آپ کے جد بزرگوار فنون علماء میں سے تھے اور انہیں افصح المتکلمین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تقریباً 18 سال کی عمر میں عصری علوم ترک کر کے دینی علوم کے حصول کے لیے حوزہ علمیہ قم تشریف لائے اور قلیل مدت میں مقدمات اور سطح کو پایہ تکمیل تک پہنچ کر درس خارج میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے خارج، فقہ، اصول، آیات عظام، امام خمینی، داماد بہاؤدینی اور بہجت قدس اللہ اسرار المعازین و دامت برکات الباقین منہم کے پاس پڑھا اور فلسفہ اور عرفان علمی میں علامہ طباطبائی سے مستفید ہوئے، ان سے مانوس رہے اور ان کے عمومی اور خصوصی جلسات میں شرکت کی۔ 1351 ہجری میں آیت اللہ العظمیٰ بہاؤدینی سے مانوس ہوئے اور ان سے بہت استفادہ کیا۔ 1350 میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے مربوط ہوئے اور اس عارف کے خارج، فقہ اور اصول کے درس سے استفادہ کیا۔ ان کے ساتھ آپ کا قریبی اور خاص رابطہ ہے۔ تقریباً 10 سال سے تہران میں مقیم ہیں۔ اسٹوڈنٹس اور نوجوان آپ کے علمی جلسوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ مصنف نے آپ سے یہ انٹرویو مدرسہ علمیہ صندوق میں لیا تھا۔ چلتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ پہلا سوال، اگر ممکن ہو تو آپ نے جو ہمیں مختصر وقت دیا ہے اس وقت میں حضرت آیت اللہ بہجت کے اخلاقی معنوی پہلو سے مربوط چند نکات بیان فرمائے۔ تو جواب تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت ہمارے زمانے کے باعث افتخار علماؤں میں سے ہیں کہ جو لوگ آپ سے کم و بیش آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ علم و معنویت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اور بندہ معتقد ہے کہ آیت اللہ بہجت کا علم اور معنویت بے نظیر ہے۔ یہ الفاظ دیگر
روئے زمین پر فرشتہ ہیں، آپ کے بابرکت وجود سے استفادہ کرنا چاہتا۔ آپ بچپن اور جوانی سے معنویت کو محسوس کرتے تھے، اور جو اہل سیر و سلوک تھے، آپ کے ایک دوست کے جو آپ کے ساتھ آغا قاضی کے درس میں جاتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن آغا قاضی مقررہ وقت پر درس میں نہ آئے۔ آقا بہجت کہنے لگے کہ آپ کی صحت صحیح نہیں ہے، اور پھر یک کے بعد دیگرے گھر سے درس تک ان کے حالات بیان کرنے لگے۔ آغا قاضی کلاس میں داخل ہونے کے بعد آقا بہجت کے پاس گئے اور فرمایا کہ آج آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہمیں چاہیے کہ آپ سے استفادہ کریں، صرف آپ کے پڑوس میں رہنا کافی نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی فرماتے ہیں کہ میں نے آغا بہجت سے کہا کہ آپ باہر آئیں، یعنی آپ حوضہ کے لیے مناسب نہیں۔ آپ نے جواب دیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو بھی زیادہ موحد ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ محترم وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 کہ اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار وہی ہے کہ جو بڑا پرہیزگار ہو۔ آغا بہجت بھی اسی طرح تھے۔ بقول علامہ طباطبائی آپ عبد صالح ہیں، یعنی آیت اللہ بہجت کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ عبد صالح ہیں۔ میں تمام طلاب اور آپ کے عقیدت مندوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ دیں، فقط دور سے آپ کی زیارت کریں اور آپ سے دعا کی التماس کریں۔ آپ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ معصیت نہ کریں، اس بات پر کان دھریں، یہی درس اول و آخر ہے۔ اگلا سوال کہ آیت اللہ بہجت کی علمیت کے بارے میں جناب عالی کیا فرماتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ آپ علمیت میں بھی افق اعلیٰ پر فائز ہیں، آپ بہت بڑے فقی ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ مجتہدین کو بھی آپ کے درس میں جانا چاہیے تاکہ انہیں بھی کچھ نکات مل جائیں۔ حق تو یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کو درس خارج دینا چاہیے۔ بندے کا عقیدہ ہے کہ علم میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگلا سوال کہ آقا کا سیاسی پہلو کیسا ہے؟ تو جواب ملا تھا اس طرح کے لوگ اہل قیاست ہوتے ہیں، مومن خدا کے نور سے دیکھتے ہیں، یہ روح سیاست سے آشنا ہیں، اگر ان عوالم پر توجہ کریں تو دوسروں سے زیادہ سمجھیں گے۔ اگلا سوال کہ آپ حضرت علی کا کوئی واقعہ یاد ہے تو بیان کریں۔ تو جواب میں کہا کہ آیت اللہ بہجت کے ساتھ جب میں پہلی مرتبہ آشنا ہوا تھا، ان دنوں مجھے کچھ مشکلات درپیش تھیں۔ میں نے جب اپنی مشکل آقا کے سامنے بیان کی تو آپ نے مجھے معوذتین پڑھنے کا حکم دیا، یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے بارے میں کہا تھا۔ میں نے آپ کے حکم پر عمل کی۔ گفتار 11 انٹرویو ہے حجت الاسلام استاد سید رضا خسرو شاہی کا کہ پہلے ان کا مختصر حالات زندگی۔ حجت الاسلام استاد سید رضا خسرو شاہی 1338 ہجری میں 700 سال سے زائد عرصے سے روحانیت سے وابستہ خاندان میں تبریز میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن سے دینی تعلیم کا شوق تھا۔ نحو، صرف، منطق، مطول معالم اپنے شہر میں پڑھے اور دوران تعلیم و تدریس بھی کرتے رہے۔ پھر حوزہ علمیہ قم کی طرف ہجرت کی اور قوانین، رسائل، مقاصد اور کفایہ حضرت آیت اللہ ستودے جیسے عظیم استاد کے پاس پڑھا۔ فلسفہ، کلام، منطق اور عرفان 14 سال تک حضرت آیت اللہ انصاری شیرازی کے پاس پڑھتے رہے۔ آپ نے 21 سال کی عمر میں درس خارج شروع کیا اور 9 سال حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے فقہ اور اصول کے درس خارج میں شریک رہے۔ اسی طرح آیات عظام حاج سید محمد روحانی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضیٰ حائری یزدی کے درس خارج فقہ سے بھی استفادہ۔ آپ اس وقت حوزہ علمیہ قم میں سطح اور خارج کی تدریس میں مصروف ہیں۔ یہ انٹرویو مصنف نے آپ سے مدرسہ علمیہ بنیاد جاں بازان میں لیا تھا۔ انٹرویو پہلا سوال: ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بارے میں گفتگو کے لیے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے آپ حضرت علی کی اخلاقی خصوصیت کی طرف اشارہ فرمائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چند سالوں میں آپ سے کسب فیض کیا ہے اور اس دوران میں نے آپ میں بہت سی خصوصیتیں دیکھی اور ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمیشہ ذکر کرنا۔ آیت اللہ بہجت کی ایک واضح صفت آپ کا دائم الذکر ہونا، یعنی ہمیشہ ذکر میں مصروف رہنا تھا۔ ایک دن کہ جب آپ اقامہ نماز جماعت کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو کچھ طلاب بھی احتراماً آپ کے پیچھے چلے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، بلکہ ہم چند قدم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آغا نے کہا میں مسجد سے گھر تک ایک مخصوص ذکر پڑھتا ہوں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ آپ کا مجھ سے کوئی کام ہوگا تو ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر پہنچ کر دیکھتا ہوں تو ذکر کی مقررہ تعداد مکمل نہیں ہوتی، اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچنا۔ آپ کی ایک واضح خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی بات کرنا چاہتے ہیں حالات کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے علاوہ پہلے اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں جسے بیان کرنا چاہیے، یہاں تک کہ
آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مطلب کو کس طرح اور کن جملوں میں بیان کیا جائے تاکہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر بھی ہو اور مطالب کو بھی پہنچا دے۔ غفلت سے دوری۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے، بلکہ آپ کے تمام اوقات کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر ہے۔ صاحب کرامات، آپ معنویت کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ صرف ایک واقعے کے بیان پر ہی میں اکتفا کرنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ میں نے ایک طالب علم سے سنا کہ وہ طالب علم آج بھی زندہ و سلامت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد میں نے قم میں کرائے کا مکان لیا اور گھر میں قیام کے بعد بہت مالی مشکلات کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ہم اتنے تنگ دست ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس رات کا کھانا تک نہیں ہوتا تھا اور ہم اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ دوسری جانب میرے حالات ایسے تھے کہ میں کسی سے قرض بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ایک دن گھر سے نکلا، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی نیت سے روانہ ہو گیا اور زیارت کر کے جب واپس جانے لگا تو کوئی میرے پیچھے آیا اور رقم دے کر کہنے لگا کہ یہ رقم آپ کے لیے، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت تھے۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی ان کے سامنے اپنی تنگ دستی کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اس طرح کا ایک اور واقعہ ایک اور طالب علم سے بھی سنا ہے۔ یہ دو واقعات سننے کے بعد مجھے آیت اللہ بہجت کا ایک قول یاد آ گیا۔ کیا فرماتے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مولا ہم سے بے خبر ہوں اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں؟ آپ تاکید کرتے کہ طالب علموں کو چاہیے کہ اپنے وظائف پر عمل کریں اور دوسری چیزوں کے لیے پریشان نہ ہوں۔ ہمارے مولا اور آقا ہمارے نگران ہیں، وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرتے۔ اگلا سوال ہے آقا کے بارے میں علماء اور بزرگوں کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے کہ آپ اپنی پائی جانے والی خصوصیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ربانی عالم تھے، اس لیے علماء اور بزرگان بھی آپ پر خاص عنایت کرتے تھے۔ بطور مثال ایک دن علامہ محمد تقی جعفری آقا سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ ملاقات کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو راستے میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ روایات میں ہے کہ جو شخص 40 دن کسی عالم کے ساتھ ملاقات نہ کرے مات قلبہ، اس کا دل مر جاتا ہے۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ علماء کی زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کے گرد 70 مرتبہ طواف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ بحار الانوار میں موجود ہے۔ علماء کے واضح مصادیق میں سے ایک آغا بہجت ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ انہیں دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا سر سے پاؤں تک موعظہ اور نصیحت ہے۔ میں جب بھی آقا کو دیکھتا ہوں چند دنوں تک میرے اندر اس ملاقات کا اثر باقی رہتا ہے۔ اگلا سوال ان سے کیا کہ آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے، اس عرصے میں آغا نے ایسے کون سے تذکر اور واعظ و نصیحتیں فرمائی جنہیں نقل کرنا دوسروں کے لیے بھی مفید ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ آغا بہت سے مطالب بیان کرتے تھے، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کروں گا کہ سیر اللہ کی طرف پہلا قدم۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ سیر اللہ اور قرب الہی کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کا پہلا قدم جب خود سازی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اور اس کے مولا کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اگر مزید آگے نہیں بڑھ سکتا تو حد اقل اپنے اور مولا کے درمیان موجودہ فاصلے میں اضافہ نہ کرے اور بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اپنے مولا کا قرب حاصل کر لے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی تائید اور دستخط حاصل کرنا۔ آپ اپنے بیانات میں فرماتے تھے کہ ہم طلاب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے مولا حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ شریف کے دستخط اور تائید حاصل کریں، یعنی کس طرح پڑھیں اور ہمارا عمل کیسا ہو جسے دیکھ کر ہمارے مولا اس پر دستخط اور اس کی تائید کریں۔ ہر طالب علم چاہیے متبدی ہو یا فارغ و تحصیل ہو، اس کا ہم و غم اور اس کا سوچ یہ ہو کہ میری رفتار و کردار و گفتار امام زمانہ علیہ السلام کا مورد تائید ہونا چاہیے۔ اگر کسی طالب علم کی ہمیشہ یہ سوچ ہو اور اس راہ پر چلتا رہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دستخط حاصل کر لے تو وہ کبھی بھی منحرف نہیں ہوگا، نہ اپنے کردار میں، نہ گفتار میں، اور نہ ہی اپنے رفتار میں۔ اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ ایسا طالب علم نہ تو سرگرداں ہوگا اور نہ ہی بحران کا شکار۔ زبان پر کنٹرول۔ آپ زبان پر کنٹرول کرنے کی بہت تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ 24 گھنٹے غور و فکر کریں اور 1 گھنٹہ بولیں، بلکہ شاید 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے۔ علم کی اہمیت اور مقام۔ آپ نے ایک دفعہ گھر سے حرم کی طرف جاتے وقت اپنے پاس موجودہ طلاب سے فرمایا کہ کیسی نعمت ہے کہ جس میں اللہ نے آپ کو طالب علم کی راہ میں قرار دیا ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دنیاوی مال و دولت اور علم کے درمیان مقایسہ کرتے ہوئے کہا کہ علم
اور دنیاوی مال میں یہ فرق ہے کہ مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں جبکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آپ مال خرچ کریں تو مال کم ہو جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ طلاب کو حقیقی حصول علم کی تشویق کرتے تھے۔ طلاب کے وظائف: آپ مبتدی طلاب کو تعلیم و تعلم کی تاکید کرتے تھے کہ وہ تعلیم و تعلم اور درس و بحث کو کبھی ترک نہ کریں۔ نیز فرماتے کہ جو طلاب کچھ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، ان کی علمی صلاحیت کچھ زیادہ ہوتی ہے، ان سے اور اس طرح سے بات کرتے تھے۔ آپ ان سے متنبع کرنے والے، بیدار کرنے والے نکات بیان کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں قائمہ نماز جماعت کے لیے آپ کے ساتھ گھر سے مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ آپ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ طلاب جب شروع کرتے ہیں تو پہلے مقدمات، پھر معالم، پھر مغنی پڑھتے ہیں اور پھر کسی چیز پر پہنچتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ لمعہ، تو آپ نے پوچھا اس کے بعد؟ میں نے کہا مقاصد، پوچھا اس کے بعد؟ تو میں نے عرض کی کہ درس خارج، پھر دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو میں نے کہا مقام اجتہاد، پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو یہ ایک بہت بڑا درس اور مہم نصیحت تھی کہ آپ اس کے بعد کے ذریعے مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ علم کو مطلوب بالا سالے نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے قرب خدا کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ دنیا مسافر خانہ ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ دنیا ایک بہت بڑا مسافر خانہ ہے۔ اس مسافر خانے میں کوئی بھی نہیں رہے گا بلکہ سب کو اس مسافر خانے سے جانا ہے، کوئی بھی یہاں نہیں ٹھہرے گا۔ آپ دنیا کو پل کی طرح سمجھتے تھے، ایک ایسا مسافر خانہ کہ جس میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ چلے جاتے ہیں۔ معنویات کو اہمیت دینا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر انسان اپنے جسم کو جتنی اہمیت دیتا ہے، اگر اتنی اہمیت اپنی روح کو بھی دیتا تو اسے کسی چیز کا غم نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ انسان ہر اس چیز کو مہیا کرتا ہے کہ جو اس کے جسم کے لیے تو مفید ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے، مثلاً ہر اس غذا کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے جسم کے لیے مفید ہوتی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اس سے مفید غذاؤں کے بارے میں بھی پوچھتا ہے، لیکن کیا وہ اس طرح ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جو اس کی روح کے لیے فائدہ مند ہو؟ مختصر یہ کہ انسان اگر جتنا مادیات کی تلاش میں ہے، معنویات کی تلاش میں بھی ہوتا تو اسے کسی چیز کا دکھ نہ ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہیں کہ جو ہماری روح کے لیے مفید ہو۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ مستحبات انسانی روح کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہیں انجام دینے کی کوشش کریں۔ علم اور عمل۔ آیت اللہ بہجت اس بات کی بہت تاکید کرتے تھے کہ علم و عمل کو ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ بے عمل عالم دوسروں کو روشنی دینے اور خود کو جلانے والے چراغ کی طرح ہوتا ہے، یعنی آپ بے عمل عالم کو خود کو آگ لگا کر جلا دینے والے شخص کی طرح سمجھتے تھے۔ خوف اور امید میں اعتدال۔ بندے نے ایک دن آیت اللہ بہجت سے اعتدال خوف اور امید کے بارے میں پوچھا۔ علماء اخلاق اس بات کی بہت تاکید کرتے ہیں، تو آقا نے کہا کہ وہ خوف اور امید مطلوب ہے کہ جس میں اعتدال پایا جاتا ہو۔ اگر حد اعتدال سے نکل جائے تو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ غیر معتدل خوف رحمت حق سے مایوسی کا باعث ہے اور غیر معتدل امید سرکشی کا باعث ہے۔ میں نے آپ سے روایت بھی سنی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ مومن ہمیشہ دو خوفوں میں ہوتا ہے، گزشتہ اعمال میں کمی کا خوف اور آئندہ آنے والی ذمہ داریوں کا خوف۔ نیزا فرماتے تھے کہ اگر ماضی میں ہم سے کوئی قصور یا خطا ہو گئی ہو تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس بارے میں سوچیں کہ آئندہ اس اشتباہ اور غلطی کے مرتکب نہ ہوں۔ دوران نماز حضور قلب حاصل کرنے کا طریقہ۔ ایک دن میں نے آقا سے پوچھا کہ دوران نماز اپنے اندر کس طرح حضور قلب پیدا کریں، تو آپ نے کہا کہ حضور قلب کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ آپ 24 گھنٹے اپنے تمام حواس باصرہ و سامعہ پر کنٹرول رکھیں، کیونکہ حضور قلب کے لیے مقدمات طے کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ سارا دن اپنے کان، آنکھ اور دیگر اعضاء پہ کنٹرول رکھیں۔ حضور قلب کا طریقہ یہ ہے: خدا پر یقین رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مولا پر اس بچے جتنا بھی اعتماد کرتے کہ جو اعتماد وہ بچہ اپنے والدین پر کرتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ زیارت کے آداب۔ ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا۔ آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے آداب زیارت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کچھ سوچا اور کہا کہ زیارت کے آداب میں مہم ترین ادب یہ جاننا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور موت میں فرق نہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں فرمایا اور اس کے بعد ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دیر اس موضوع پہ بات کی، غور کیا
تو ہم نے دیکھا کہ جناب عالی نے شاید مہم ترین بلکہ تمام آداب زیارت کا خلاصہ اس جملے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا مقام و منزلت۔ ایک دن میں نے آقا سے پوچھا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے اس جملے میں کہ جو شخص ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرتا ہے اس پہ جنت واجب ہے، اس میں عارفاً بحق حق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے مقام کو معصومین علیہ السلام سے کم اور دوسروں سے زیادہ سمجھے۔ معلومات پر عمل کرنا۔ آغا بہجت فرمایا کرتے تھے کہ اگر سب لوگ جتنا وہ جانتے ہیں اس پر عمل کرتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، یعنی اگر وہ واجبات انجام دیں، محرمات سے دور رہیں اور حد الامکان مستحبات پر عمل کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے اچھے کام کو چھوٹا اور دوسروں کے اچھے کام کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز کہ جو میں نے آغا میں دیکھی وہ آپ کا ان عبادات اور احکام کو کم سمجھنا ہے کہ جو آپ انجام دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ کتنا اچھا ہوتا جو ہر شخص کے جو کام کرتا اس کے بارے میں کہتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور جب وہ دوسروں کا کوئی اچھا کام دیکھتا تو کہتا کہ تم نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اچھے کام کو چھوٹا اور دوسروں کے اچھے کام کو بڑا سمجھیں۔ اس کے جواب میں آغا فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 8 یا 9 سال آغا کے فقہ اور اصول کے درس خارج میں شریک رہا ہوں، البتہ آپ کے درس اصول میں زیادہ شرکت کی ہے۔ آغا کی درس خصوصیت کے بارے میں بہتر ہوگا کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری کا ایک جملہ بیان کروں۔ میں ان کے درس فقہ یعنی بحث خیارات میں جاتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں جب وہ مریض ہوئے اور ان کا درس بند ہو گیا تو ایک دن میں نے حرم سے باہر آتے دیکھا اور فوراً ان کے سامنے گیا اور کہا کہ انشاءاللہ کہ آپ درس شروع کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور پھر کہنے لگی کہ آپ جوان ہیں، میں آپ کے لیے ایک ضابطہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان لوگوں کے درس میں جائیں کہ جو صرف نقل اقوال پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اقوال کو بررسی کر کے درس میں ایسے نکات بیان کرتے ہیں کہ جو ملکہ اجتہاد کی فعلیت میں زیادہ مفید ہوں۔ آپ کے لیے وہ درس مفید ہے کہ جو اس ملکہ اجتہاد کو قوت سے فعلیت تک پہنچا دے۔ میں نے آغا سے پوچھا کہ جناب عالی کسی کا نام لے کے معرفی فرمائیں، تو آپ نے کہا کہ میں کسی کا نام لینے کے سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں آیت اللہ عظمیٰ البہجت کے درس میں جاتا ہوں۔ اس پر انہوں نے اظہار رضا و تبسم کیا اور کہنے لگے کہ دقت اور محتوا کے لحاظ سے ان کے درس میں وہ قاعدہ اور ضابطہ موجود ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ ان کے درس میں شرکت کرنا اچھا ہے، ان کا درس ہر لحاظ سے مفید ہے، علمی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی۔ اس درس کو جاری رکھیے۔ اگلا سوال ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ ایک جملے میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا تعارف کرانا چاہیں تو کس طرح کریں گے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ البہجت اور ان کے کمالات کو تہذیب نفس اور وجود کی وسعت کے بغیر جاننا ممکن نہیں۔ ہر انسان اپنے وجود کی وسعت کے مطابق ان کے کمالات کو درک کر سکتا ہے، لہٰذا ان کے کمالات کو پہچاننا تہذیب نفس اور انسان کے وجود کی وسعت سے وابستہ ہے۔ انسان جتنا زیادہ تہذیب نفس کا حامل ہوگا وہ اپنے وجود کو وسعت دے گا اور اتنا بہتر انداز سے ان کے کمالات سے آشنا ہو کر ان سے مستفید ہو سکے گا۔ اس کے بعد ہے گفتار 12، انٹرویو ہے استاد مہدی ہادوی تہرانی کا، کہ جو انشاءاللہ ہم آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں۔ اس کتاب عرفانی بہجت کی گہرائیوں میں ہم نے جھانکا، اس کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ہدایت سے نوازے، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی طاقت دے۔ دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون، محبت اور روشنی آئے اور ہم ہمیشہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے علم سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضا کی طرف رہنمائی عطا کرے، آمین۔ اس آڈیو بک کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی میری جتنی بھی کتابیں ہیں اور آڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر یہ کتاب پسند آئی ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر کے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔